آج سے 30,000 سال پہلے دھرتی پر کتوں کا وجود نہیں تھا۔ آج دنیا میں کتوں کی 400 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ کتے پچھلے 30,000 سال میں اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے ہی سے سوچنا اور کہنا شروع کر دیا ہوگا کہ یقیناً ارتقاء سے۔ جی بالکل درست، لیکن کتوں کے ارتقاء کا معاملہ نہایت دلچسپ ہے۔ یہ ارتقاء قدرتی طور پر نہیں بلکہ انسانوں کی سلیکٹڈ بریڈنگ سے وقوع پذیر ہوا ہے۔ آج سے 30,000 سال پہلے زمین ایک بے رحمانہ آئس ایج سے گزر رہی تھی۔ اس آئس ایج میں زمین کا ہر خطہ برف کی سفید چادر کے نیچے دبتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد اس وقت ایک خستہ حال خانہ بدوش زندگی گزار رہے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں خوراک جہاں جس حالت میں ملتی اس کے لیے شدید جدوجہد کرتے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بکھرے ہوئے کٹھن بیابانوں میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان دشوار حالات میں جہاں خوراک کا ملنا ہی ایک محال امر تھا، وہاں انہیں دوسری جنگلی حیات خصوصاً شیروں اور ریچھوں سے بھی اس خوراک کے حصول کے لیے مقابلہ کرنا پڑتا۔ انہی دوسری جنگلی حیات میں سے ایک بھیڑیا بھی تھا۔ بھیڑیا جہاں اسی خوراک کی تلاش میں سرگرداں رہتا جس کی انسانوں کو ضرورت تھی، وہیں کمزور انسانوں اور بچوں کو بھی بھیڑیوں سے اپنی جان کا خطرہ لاحق رہتا۔ جلد ہی بھیڑیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ انسانی آبادیاں بیابانوں کی نسبت زیادہ کارآمد جگہیں ہیں۔ یہاں انہیں ہڈیاں اور گوشت کے ٹکڑے اکثر بکھرے پڑے ملتے۔ زیادہ تر بھیڑیے انسانوں کی بچی ہوئی اس خوراک سے کنارہ کش ہی رہتے، کیونکہ ان کے جسم سے سٹریس ہارمونز کا اخراج ہوتا تو ان کا خوف ان کی بھوک پر حاوی ہو جاتا۔ لیکن کچھ بھیڑیوں میں قدرتی تنوع کی وجہ سے سٹریس ہارمونز میں کمی واقع ہوئی اور وہ انسانوں پر زیادہ اعتماد کرنے لگے۔ انہوں نے انسانی آبادیوں کے گرد غیر جارحانہ انداز میں نمودار ہونا شروع کیا اور انسانوں کی بچی ہوئی خوراک سے فائدہ اٹھانے لگے۔ یہیں سے انسانوں اور بھیڑیوں کے باہمی مفید رشتے کا آغاز ہوا۔ انسانوں کے ساتھ دوستانہ تعلق نے ان مانوس بھیڑیوں کو اپنی بقا میں غیر معمولی فائدہ پہنچایا۔ انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا۔ جب ان مانوس بھیڑیوں نے آگے اپنی نئی نسل کو جنم دیا تو ان میں انسانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے رجحانات نے مزید تقویت پکڑی۔ بھیڑیوں کی اس نئی نسل نے انسانوں پر انحصار کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور قبول کر لیا۔ بھیڑیوں سے اس دوستانہ تعلق کا فائدہ انسانوں کو بھی ہوا۔ بھیڑیے بنیادی طور پر علاقائی جانور ہیں، لہٰذا ایک بار جب انہیں انسانی قبائل میں شامل کیا گیا تو بھیڑیے انسانی آبادیوں کے محافظ بن گئے۔ اس کے علاوہ انسانوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بھیڑیوں کو شکار اور رفاقت کے لیے تربیت دی جا سکتی ہے۔ انسانوں نے بھیڑیوں کے قدرتی انتخاب اور ارتقاء کے عمل میں مسلسل دخل اندازی کی۔ انہوں نے صرف انہی بھیڑیوں کا انتخاب کر کے پالا اور بریڈنگ کروائی جو انسانوں کے لیے مفید اور کارآمد خصلتوں کا مظاہرہ کرتے، اور ان بھیڑیوں کو انسانی آبادیوں سے ہلاک کرتے چلے گئے جو خطرناک دکھائی دیے۔ یہی طویل اور تدریجی عمل دنیا میں پہلے کتے کے ظہور کا سبب بنا۔ ارتقاء کا وہ عمل جو قدرتی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے، اس میں کسی نئی اسپیشی کے سامنے آنے کے لیے کروڑوں سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن انسانوں نے اس قدرتی عمل میں دخل اندازی کر کے سلیکٹڈ بریڈنگ کے ذریعے چند ہی صدیوں میں اپنی ضرورتوں کے عین مطابق ایک نئی اسپیشی کو سامنے لے آئے۔